آج 17 جولائی 2026 ہے. آج سے 20 دن قبل میرے فرسٹ کزن اسلم مغل جو میرے ہم عمر بھی تھے ان کے ساتھ ایک حادثہ پیش آیا اور وہ کنویں میں چلا گئے. 20 دن تقریباً مظفر آباد سی ایم ایچ میں ایڈمٹ ہے اور آج ان کا انتقال ہو گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور آج دن کو 4 بجے ان کا نماز جنازہ تھا. بدنصیبی کہ میں نہ تو سی ایم ایچ میں ان کے پاس جا سکا انہیں دیکھنے کے لیے، ان کی بیمار پرسی کے لیے، خبرگیری کے لیے، اور نہ میں آج نماز جنازہ میں شرکت کر سکا. اس کی وجہ کہ جس ملک میں کوئی عدل و انصاف نہ ہو، جس ملک میں کوئی قانون نہ ہو، جس ملک میں بے گناہ لوگوں کے اوپر مقدمات قائم کیے جائیں. چونکہ میں بھی جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہمیں بھی شیڈول 4 میں ڈال کے انہوں نے ہمارے تمام اثاثے جو ہے وہ منجمد کر دیے، بینک اکاؤنٹ، کارڈ، ایون کے بچوں تک. تو یہ ایک بہت بڑا صدمہ زندگی بھر مجھے رہے گا. اور کل کے دن کو میری حقیقی بانجی کی شادی ہے، رخصتی ہے. وہ میری بڑی ہمشیرہ محترمہ بھی فوت ہو چکی ہیں اور یقیناً مجھے ان کی شادی میں، ان کی خوشیوں میں شرکت کرنی تھی. لیکن بدنصیبی پھر وہی آتی ہے کہ اس عوامی ایکشن کمیٹی کی ایک پرامن تاریخ جو ہے حقوق مانگنے کے لیے جو تسلیم شدہ 38 نکات ہیں. اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ گزشتہ سال اس معاہدے کے بعد ان نکات پہ عمل کیا جاتا، دھمکیاں دی جاتی، تھریٹ دیے جاتے، اور نتیجہ یہ پہنچا کہ 5 جون کو ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے عوامی ایکشن کمیٹی کو کالا دم قرار دے کے اور پھر ایک کمپین جو ہے وہ چلائی گئی پاکستان کے میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ، وزراء کی طرف سے. آپ سب لوگ یہ بات جانتے ہیں. یہ عرض کرنے کا مطلب یہ کہ میری طرح کے ریاست کے کتنے ہی ایسے لوگ ہیں ان 40-41 دنوں میں جو اپنے پیاروں کی خوشیوں میں شامل نہیں ہو سکے. کتنے ہی ایسے لوگ ہیں، کتنی ایسی مائیں ہیں جن کے بچے، ان کی ڈیڈ باڈیاں ابھی تک انہیں نہیں ملی، اور ریاست اپنی ضد پہ قائم ہے. وہ یہ دیکھ بھی رہے ہیں کہ ان کو الیکشن کمپین میں مذمت کا سامنا ہے. لوگ ان کی میٹنگوں میں نہیں شامل ہو رہے. لوگوں نے اپنے گاؤں محلے میں والنٹیرلی بورڈ لکھ کے لگائے ہوئے ہیں کہ اس محلے میں کوئی کمپین پہ نہ آئے. اس کی واضح جو وجہ ہے عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ کیا گیا دھوکہ، فراڈ، اور پھر لاقانونیت کے تحت عوامی ایکشن کمیٹی کو بینڈ کرنا اور اس کے ساتھ ساتھ طاقت کا استعمال کرنا، معاشی ناکہ بندی کرنا، بوکس مقدمات قائم کرنا، شیڈول 4 میں لوگوں کو ڈالنا. 150 بندے کی انہوں نے لسٹ جاری کی ہے. اور اس کے علاوہ میرے خیال سے ہزاروں لوگوں کے انہوں نے موبائل بند کیے ہوئے، سم کارڈ بند کیے ہوئے، آئی ڈی کارڈ بلاک کر دیے، کیا کہتے ہیں ان پہ مقدمات قائم کیے، ان کو اوپن نہیں کیا گیا. ریاست کا ہر شخص ایک طرف تو اس سچویشن سے خوف زدہ ہے، لیکن دوسری طرف ہر شخص غالب اکثریت ریاست کی تقریباً 98% اگر آپ کہہ دیں اپنے حقوق کے لینے کے لیے پرعزم ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ریاست اب جو 15 تاریخ کو لانگ مارچ کی کال تھی، پھر ایک دفعہ یہ گئے عوام کے پاس، عوام نے پھر ان کو موقع دیا. یہ ظرف ہے، میں سمجھتا ہوں لوگوں کا جو گزشتہ 1.25 مہینے سے احتجاج پہ بیٹھے ہوئے کہ عوامی ایکشن کمیٹی کے کور ممبران نے پھر ان کو موقع دیا. اور خواجہ میران صاحب نے جو کہا کہ قرآن پاک کا واسطہ دیا گیا، بہت بڑی بات ہے. قرآن پاک تو ظاہر بات ہمارے لیے کل کائنات ہے. تو اب اگر قرآن پاک کے معاہدے کے بعد بھی جس طرح کے ہم بیان سنے ہیں پاکستان کی حکومت سے، بیشتر عقیل صاحب یا دوسرے تیسرے لوگوں کے، کہ جی ہم نے کوئی معاہدہ نہیں کیا، ہماری طرف سے کوئی بندہ نہیں گیا، تو یہ بڑی بدنصیبی ہوگی اگر 21 سے پہلے مطالبات حل نہیں کیے جاتے. شوکت نواز میر صاحب سمیت، توصیف جلال صاحب سمیت تمام اسیران، خواجہ وسیع نیلم سے جو میرا عزیز بھی ہے، وہ بھی 5 تاریخ سے 8 مقام تھانے میں ہے. شاردہ بازار کا صدر تھانے میں بند ہے. شاردہ کا ایک اور ایکٹیوسٹ ہے. اس طرح پوری ریاست کے اندر جو لوگ پابند سلاسل ہیں جنہیں گرفتار کیا جائے انہیں رہا نہیں کیا جاتا، جو ڈیڈ باڈیاں حکومت کے قبضے میں ان کو ریلیز نہیں کیا جاتا، جو بوکس مقدمات ہیں ان کو واپس نہیں لیا جاتا، جو شہید ہو چکے ہیں ان کے، اور جو زخمی ہیں ان کے لواحقین کے ساتھ حکومت اگر تعاون نہیں کرتی اور مطالبات پہ عمل درآمد نہیں ہوتا، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ حکومت اپنے ہاتھوں سے ایک ایسی آگ لگانی چاہتی ہے کہ جس کو بجھانا مشکل ہوگا. مجھے یہ زندگی بھر افسوس رہے گا کہ میں اپنے کزن کی نہ تو بیمار پوسی میں شامل ہو سکا، نہ اس کی ڈیڈ باڈی میں شامل ہو سکا. اور جیسا میں نے کہا کہ کل میری حقیقی بانجی کی رخصتی ہے،
اس میں یقین مجھے جانا چاہیے تھا لیکن میں نہیں جا سکا، چونکہ ایک تو انہوں نے مالی طور پہ ہمیں ڈیمیج کیا ہے، اور دوسرا ہماری چونکہ بوکس مقدمات جو پہلے بھی ہم کئی مقدمات بھگتے ہیں ان سے ہم نہیں گھبراتے، ہم گرفتاریوں سے بھی نہیں ڈرتے، لیکن جہاں پہ کوئی آپ کو عدالت میں نہ پیش کرے، آپ کا جرم آپ کو نہ بتائے، کوئی FIR آپ کو نہ دے، تو ایسے ظلم کے دور میں، ایسے فصلیت کے دور میں، ایسے جبر کے دور میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں تاریخ کو ہماری ضرورت ہے۔ ہم نے انشاءاللہ اس تاریخ میں لانگ مارچ کی کال جو 21 کی ہے اس میں شامل ہونا ہے، بہت صورت ہونا ہے بشرط زندگی۔ ہم نہیں چاہتے کہ ایسے میں ہم اپنے آپ کو کسی اندھیر کوٹری میں ان کے ہاتھوں جو ہے وہ پابند ہو جائیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس جدوجہد میں ابھی بھی ہم شامل ہیں، الحمدللہ میڈیا پہ ہم شامل ہیں، میں جیسے آولا کوٹ دھرنے میں شامل ہوا اور اس کال میں ہم شامل ہوں گے۔ ہمیں اس چیز کی پرواہ نہیں کہ ہماری زندگی لے لیتے ہیں، یا ہم پہ غداری کے مقدمے چلاتے ہیں، یا ہمیں کسی اور قسم کی سزا دیتے ہیں۔ ریاست کے لوگوں سے گزارش ہے، عوامی یقین کمیٹی کی جو بھی کال ہے اس کے ساتھ ہے، انشاءاللہ کامیابی عوام کی ہوگی۔ ریاست کو باقی ایک مرتبہ پھر میری گزارش ہے، یہ سوچنا چاہیے کہ اپنی عوام کے خلاف آپ طاقت استعمال کر کے آپ میرے خیال سے وہ نتائج نہیں حاصل کر سکتے کہ جو آپ کرنا چاہتے ہیں۔ بہتری اسی میں ہے، اچھے نتائج اسی میں نکلیں گے، آپ کی نیک نامی اسی میں ہوگی کہ عوام کے آگے آپ سرنڈر کریں اور عوامی جو مطالبات ہیں جو تسلیم شدہ ہیں ان کو پورا کیا جائے۔